ہمارا پڑوسی ملک بھارت ہمیشہ سے یہ کہتا آیا ہے کہ انڈر ورلڈ ڈان داؤد ابراہم پاکستان میں چھپا ہوا ہے، جبکہ پاکستان نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ داؤد ابراہم پاکستان میں نہیں ہے۔ پچھلے کئی سال سے اس شخص پر بہت زیادہ تحقیقات کی جا رہی ہیں، مگر آج تک اس کے بارے میں کوئی بھی نہیں جان پایا کہ وہ کہاں ہے اور کس حال میں اپنا گینگ چلا رہا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے بھارتی اور پاکستانی خفیہ ایجنسیوں نے داؤد ابراہم کا کھوج لگانے میں تھوڑی بہت کامیابی حاصل کی تھی، مگر اس کی بھنک داؤد کو پڑ گئی۔ وہ ایک مرتبہ پھر دھواں بن کر بالکل ہی غائب ہو گیا۔ مگر اس کے باوجود جو معلومات داؤد کے حوالے سے سامنے آئی ہیں وہ بہت ہی حیران کر دینے والی ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بھارت کی نیندیں اڑانے والے انڈر ورلڈ ڈان داؤد کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں، مگر اس سے پہلے آپ ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن بھی دبائیں۔ داؤد ابراہم کے بارے میں جو تازہ معلومات اب سامنے آئی ہیں ان میں پتہ چلتا ہے کہ کس طرح اس بڑے بھائی صابر ابراہم کی ممبئی میں موت ہوئی، کیسے داؤد نے اپنے بھائی کی موت کا بدلہ لیا اور ان تمام گینگز کا نام و نشان بھی مٹا ڈالا جو اس کے راستے کی رکاوٹ بن رہے تھے۔ داؤد کی تلاش ایک مرتبہ پھر شروع کی گئی۔ جیسے ہی داؤد کے خلاف آپریشن شروع کیا، 6 ماہ کی محنت کے بعد جب بھارتی خفیہ ایجنسیوں کو کچھ بھی نہ مل پایا، انہوں نے الزام عائد کیا کہ داؤد کو پاکستانی ایجنسیاں پاکستان لے جا چکی ہیں۔ 1993 میں بھارتی خفیہ ایجنسیوں نے اس الزام کو بہت شدت سے پوری دنیا میں پھیلایا اور کہ داؤد کو پاکستانی ایجنسیاں اپنے ملک منتقل کر چکی ہیں۔ اس وقت بھارتی خفیہ ایجنسیوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ داؤد ابراہم کو کراچی کے علاقے کلفٹن میں رہائش پذیر ہے۔ 2003 میں امریکہ نے داؤد کو پوری دنیا کے لیے ایک خطرہ ڈکلیئر کیا اور کہا اسے تلاش کرنے کے لیے پوری دنیا کی خفیہ ایجنسیوں کی مدد لی جائے گی۔ اس کے 2 سال بعد 2005 کے دوران داؤد ابراہم کی بیٹی کی شادی کی خبر سامنے آئی۔ بھارتی اداروں نے دعویٰ کیا کہ پاکستانی کرکٹر جاوید میانداد کے بیٹے سے ہو رہی ہے۔ اس زمانے میں بھارتی خفیہ ایجنسیوں کے جیمز بانڈ کہلانے والے اجیت دوول نے ایک خفیہ آپریشن شروع کیا جس کا نام آپریشن داؤد رکھا۔ ایجنٹس نے کھوج لگائی کہ داؤد کی بیٹی کی شادی سعودی عرب میں اور ریسیپشن دبئی کے گرینڈ حیات ہوٹل میں ہوگی۔ یہ وہ پہلا موقع تھا کہ جب پوری دنیا کی خفیہ ایجنسی کو یہ معلوم پڑا کہ داؤد ابراہم اس وقت کس جگہ پہنچے گا اور اس کی لوکیشن کیا ہوگی۔ اس موقع پر اسے گرفتار کرنے کا پورا پلان بنایا گیا، مگر بھارتی خفیہ ایجنسیاں اس سنہری موقع سے بھی فائدہ اٹھانے میں ناکام رہیں اور اجیت دوول اپنی ناکام ٹیم لے کر بھارت واپس چلا گیا۔ اجیت دوول نے اپنے آپریشن ابراہم کو ہر صورت کامیاب بنانے کے لیے چھوٹا راجن گینگ کے 2 شارپ شوٹرز کو بھی ساتھ لیا، مگر داؤد ابراہم ان کا بھی استاد ثابت ہوا تھا اور اجیت دوول ساری کی ساری محنت دھری کی دھری رہ گئی تھی۔ حالانکہ اس آپریشن کے ناکام ہونے کے بعد بھارتی خفیہ ایجنسیوں نے مانا تھا کہ داؤد اپنی بیٹی کی شادی میں شامل ہونے کے لیے سعودیہ بھی گیا اور دبئی بھی۔ اس نے اپنا جعلی پاسپورٹ علی میاں کے نام سے بنوایا تھا جسے بعد میں ٹریک کر کے بلاک کر دیا گیا۔ ٹائمز آف انڈیا نے اس شادی کے بعد جاوید میانداد سے پوچھا کہ کیا داؤد ابراہم اپنی بیٹی کی شادی میں شامل ہوا تھا، تو جاوید نے جواب دیا کہ سبھی اس شادی میں شریک ہوئے تھے۔ پھر اس کے 5 سال بعد مارچ 2010 میں UN سیکورٹی کونسل نے دعویٰ کیا کہ انہیں داؤد ابراہیم کے پاکستان میں 4 ایڈریس ملے ہیں۔ ان میں سے پہلے ایڈریس کا نام وائٹ ہاؤس تھا، جسے داؤد کا پسندیدہ ترین بنگلہ کہا جاتا تھا۔ یہ بنگلہ کراچی کے علاقے کلفٹن میں سعودی کے پاس واقع ہے۔ جب یہ سارے ایڈریس لسٹڈ کیے تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ داؤد کے پاس جو پاسپورٹ موجود ہے وہ راولپنڈی سے ایشو ہوا ہے اور کراچی کے آفس سے بھی اس کا کام کیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ یہ بھی بتایا گیا کہ داؤد کے پاس 3 بلٹ پروف گاڑیاں ہیں جن کو استعمال کر کے داؤد اکثر اسلام آباد جاتا رہتا ہے۔ یہ سب معلومات اس وقت جھوٹ کا پلندہ ثابت ہوئی جب ان جگہوں کو مسلسل انڈر آبزرویشن رکھا گیا اور وہاں سے داؤد کا کوئی نام و نشان نہ مل پایا۔ پھر سال 2012 میں حسین زیدی نے دعویٰ کیا کہ داؤد کراچی کے علاقے کلفٹن میں واقع اپنے بنگلے میں رہتا ہے۔ اس بنگلے کا نام وائٹ ہاؤس رکھا گیا۔ انہوں نے اپنی کتاب میں یہ بھی لکھا کہ داؤد کی 3 بیٹیوں کے بعد جب اس کا پہلا لڑکا جس کا نام معین تھا پیدا ہوا تو داؤد نے کلفٹن ایریا میں ہی معین پیلس کے نام سے ایک بہت بڑا
बंगला बनवाया। इस बंगले में दाऊद ने अपने तमाम अहम तरीन मेहमानों के साथ मुलाकातें और मुख्तलिफ डील्स किया करता था। इस किताब में उन्होंने ये दावा भी किया था कि इस ज़माने कराची में दाऊद को शेख दावर हुसैन के नाम से पुकारा जाता था। यानी 2016 में यूएन ने जो अपनी लिस्ट में दाऊद के घरों की लिस्ट छापी थी, उनमें से एक एड्रेस का निकाल दिया क्योंकि वो मुकम्मल तौर पर गलत साबित हुआ था और बताया गया कि ये तो दाऊद की बजाय पाकिस्तान की यूएन के लिए काम करने वाली सफीर मलिया लोधी का घर था। फिर जून 2018 के अंदर एफएटीएफ ने पाकिस्तान में होने वाली मनी लॉन्ड्रिंग की वजह से ग्रे लिस्ट में डाल दिया था। 2019 तक पाकिस्तानी हुकाम दाऊद के खिलाफ ऑपरेशन करे। फिर कई साल गुजर गए मगर कुछ भी ना हो सका। भारतीय मीडिया ने 23 अगस्त 2020 को खबर चलाई कि पाकिस्तान ने अपने मुल्क में मनी लॉन्ड्रिंग और गैर कानूनी काम करने वाले 88 लोगों पर पाबंदी लगाई। इन तमाम लोगों में से एक दाऊद भी था। भारतीय मीडिया ने यह भी दावा किया था कि पाकिस्तान ने दाऊद के 3 एड्रेसेस भी मेंशन किए थे। इनमें पहला व्हाइट हाउस कराची, दूसरा डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी और तीसरा अनवाराबाद का पीला नुमा घर था। 2020 में एक अंडरवर्ल्ड डॉन और डी कंपनी का एक बहुत ही क्लोज बंदा जिसका नाम इजाज लकड़वाला था, उसे मुंबई पुलिस ने पटना के एयरपोर्ट से उस वक्त गिरफ्तार किया जब वो नेपाल जाने के लिए जहाज में बैठने लगा। उसकी गिरफ्तारी के बाद जब उससे इन्वेस्टिगेशन की गई तो उसने बताया कि दाऊद पाकिस्तान में अलग अलग जगहों पर रहता है। दाऊद को एक खतरनाक बीमारी गैंग्रीन भी लाक हो चुकी है। उसकी बहुत सी मुलाकातें दाऊद के साथ होती रही हैं। इस इंटरव्यू के बाद छोटा शकील नामी बंदा जो दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी का मैनेजर और उसका वफादारीन साथी था, उसने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया कि आपकी एजेंसीज के पास दाऊद के हवाले से जो खबरें मौजूद हैं वो तमाम की तमाम गलत हैं। दाऊद बिल्कुल फिट और हट्टा कटा है, इसे किसी किस्म की कोई खतरनाक बीमारी भी लाक नहीं हुई। इसके 2 साल बाद सितंबर 2022 में भारत की एक एनआईए ने दावा किया कि उन्होंने दाऊद की बहन हसीना पारकर अलीशा पारकर से पूछताछ की, जिसके बाद उसने बताया कि दाऊद ने पाकिस्तान में एक पठान लड़की से दूसरी शादी कर ली। इस वक्त उसने अपनी पहली बीवी को तलाक भी नहीं दी है। 2 महीने पहले मेरी मुलाकात दाऊद की पहली बीवी से दुबई में हुई थी और वहीं मुझे ये भी मालूम हुआ कि दाऊद की पहली बीवी भारत में मौजूद रिश्तेदारों के साथ व्हाट्सएप कॉल और मैसेज के जरिए राब्ते में है। उसने एएनआई को यह भी बताया कि दाऊद ने कराची में अपने सारे ठिकाने तब्दील कर लिए। अब वो कराची में मौजूद अब्दुल्ला शाह गाजी दरगाह के करीब डिफेंस सोसाइटी में रहता है। इस जगह पर दाऊद का भाई अनीस इब्राहिम भी पिछले काफी अरसे से रह रहा है। अनीस इब्राहिम दाऊद इब्राहिम का क्राइम पार्टनर है जो हर मुश्किल वक्त में दाऊद का भरपूर साथ देता चला आया है। दाऊद की उम्र इस वक्त 68 साल के करीब पहुंच चुकी है। यही वजह है कि उसने अब अपने सारे धंधे अनीस और छोटा शकील के हवाले करके सुकून की जिंदगी गुजारना शुरू कर दी है। अब देखना यह है कि दाऊद को पकड़ने में पाकिस्तान और भारत समेत खुफिया एजेंसियां कब और किस तरह कामयाब होती हैं। मजीद इस तरह की वीडियो के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन भी दबाएं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो उसे शेयर भी करें।